دا دسې یو غیر قانوني نه دی، لکه دا یو چرس او پوډر نه دی جی چې دا دومره غټ غیر قانوني، دا پټرول دی جی. دا دوی یو 50 لیټر 100 لیټر دوی راوړي خپل بچو دپاره 2 روپو رزق ګټي. بل صحیح دی، ټیک دی، دا غیر قانوني تاسو ثابت کوئ چې دی اول خو ثابت نه دی، چې بیا ثابت کوئ نو د هغوی سامان له تاسو ډیمالش کول دا ټیک نه دی. هغوی خپل ماشینونه اخیستي دي په قرضو په کشتونو، کېدای شي په 3 کسان هم دلته موجود دي، هغوی یو ماشین ځان له لګولي چې یاره زموږ د بچو رزق روان شي، موږ د غلطو نه واوړو، نو هغه سیل کجي، هغه جرمانه کا، بالکل زموږ سرکار یې زموږ مشر یې جرمانه یې کا سیل یې کا، خو دا کوم ماشینونه چې تذکر کوي موږ د خلاف یې. کہ منی پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف جو ریسنٹلی 2-3 دن پہلے سے ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر شرعی ہے. پہلے حکومتی ادارے ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے تھا، مذاکرات میں ان کو سننا چاہیے تھا. بین الاقوامی اور اسلامی قوانین یہ ہے کہ دونوں فریقین کو سن کر اگر ایک فریق غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ضروری ہے. سر ہمارے 28 دن ہو گئے کہ ہمارے منی پیٹرول پمپ بند ہیں، تو یہ منی پیٹرول پمپ جو 28 دن سے بند ہیں اور وہ گودام دبا دب چل رہے ہیں، تو یہ گودام ہمارے اگر ہماری منی پیٹرول پمپ سے چلتے تو وہ گودام بند ہوتے. میکسیمم تارو میں 4-5 گودام ہیں لیگلائز، جو آپ سب کو پتہ ہے ہمارے کاروبار سے وابستہ لوگوں کو. باقی 100-150 گودام جتنے بھی ہیں، یہ میرے میڈیا کی توسط سے یہ بات جاری ہے، وہ ان لیگل ہیں. ہم آپ کی میڈیا کی توسط سے یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے گودام ہیں، 100 گودام ہیں، 150 گودام ہیں، وہ غیر رجسٹرڈ ہیں. ان میں ان بڑے پمپوں کی ایسوسیشن کے مابین جتنے لوگ ہیں ان میں یہ بھی شامل ہیں، بہت سارے لوگ جن کی توسط سے یہ گودام ان کے تھرو پہ چل رہے ہیں. لیکن میرا بڑے پمپوں کی ایسوسیشن سے گلہ ہے کہ آج تک 10 بار پریس کلب میں بیٹھ کر، سرحد چمبر میں بیٹھ کر آج تک جنہوں نے بات اٹھائی ہے بے روزگاری کے لیے ہم لوگوں پہ اٹھائی ہے کہ یہ منی پیٹرول پمپ والے ان لیگل طریقے سے لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، پڑھی ہے، آج تک انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ گودام جو چل رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کی وجہ سے ہمارے روزگار میں خلل ڈلا ہوا ہے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے مفاد ہیں ان گودام میں. صرف پمپس کے NOC کلیئر ہونے سے ایک پمپ لیگلائز نہیں ہوتا. پمپوں نے ایسا نہیں کیا، صرف فارم K سے اور صرف DC NOC سے یہ جو بڑے پمپ ہیں یہ لیگلائز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں بہت سارے جو کام ہے وہ ان لیگل طریقے سے چل رہے ہیں. لیکن آج تک ہم نے ان پہ کوئی ایسا بلیم نہیں لگایا. بار بار موږ دلته پریس کانفرنس کړی دی او بار بار موږ د ریاض مسعود صاحب شکریہ ادا کړی دی، د DC صاحب شکریہ ادا کړی دی، خو دا کوم یونین والا چې دي دا څه قانوني خلک نه دي. زه د ټول صاحبانو نه دا یو گزارش کوم چې مال یو کمیټي راکړي، زه د دوی په اورجنل پمونو باندې ګرځم، که د دوی پمونو پیټرول ما غلط نه که او که د دوی پمونو فیلونه ما غلط نه که نو دا موږ له د پانسیګاټ ورکړي. چې دوی هر ځای کې دا خبره کوي چې یاره دا وړوکې دکانونه یا پمونه دا اور اخلي، آیا د تارو کې اور وانخیسته څه 120 ګاډي پکې وسوځېده؟ تاسو میډیا والا ټول دې خبرو نه خبرې یاستئ. بل مونږ د عوامو له سهولت جوړ کړی دی، هغه دا سهولت دی چې په کیلومتر کې په 1.5 کیلومتر کې هغوی له پټرول میلاویږي. زما دا گزارش دی د ټولو صاحبانو له، د ډیویژن کمشنر ریاض مسعود له، زموږ ډېر یو پوه یو د غریب عوامو سره تعاون والا انسان دی چې هغه خپله یو کمیټي جوړه کړې دی چې کوم نوجوانان دي هغه نشې خلاف تتله، هغه بیرته د یو علاج په طریقه باندې ریسیو کړه. نو اوس که دا خلک دا 2-3 زره خلک ته د دې کاروبار نه خرابوي، نو هغوی هم د نشې د غلا د بل طریقو باندې ځي، آیا د ملک باندې اثر غورځي که نه غورځي؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس موقع پر یہ جتنے عوام بیٹھے ہیں میڈیا ان کو دکھا سکتا ہے کہ یہ سارے
اور اس قسم کے ہزاروں لوگ پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں بے روزگار ہو چکے ہیں، اور اس کے نمائندے یہاں پر اسٹیج پر موجود ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں صدر شاہ جہان حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں نائب صدر عبدالحسیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جنرل سیکرٹری زاہد علی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں نائب صدر عابد علی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک تنظیم ہے، اور یہ تنظیم اس لیے ہوتی ہے کہ سارے عوام نہیں اٹھ سکتے، اور وہ تنظیم حکومت کے سامنے اپنی بات رکھے، لیکن حکومت کئی دنوں سے ہماری بات نہیں سن رہی اور ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ ظلم کی داستان یہاں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ ان کی حق حلال کی روزی اس کو غیر قانونی طریقے سے ختم کر کے ان کو بے روزگار بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ ان کو نوٹس پہ نوٹس دینا چاہیے، کیونکہ پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں آلریڈی بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو یہ لوگ جو روزگار کر رہے تھے، یہ میں بتاؤں میڈیا کو کہ یہ لوگ ڈپٹی کمشنر سے ملے ہوئے ہیں، یہ کمشنر صاحب سے مذاکرات کر چکے ہیں میرے سامنے۔ اس کے علاوہ یہ جو حکومتی وقداران ہیں یا حکومتی جو ادارے ہیں ان سے ملاقات کر چکے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ تو اس لیے ہم مجبوراً میڈیا کے پاس آئے ہوئے ہیں، کیونکہ میں پختونخوا قومی جرگہ کا ایک ورکر ہوں، اور پختونخوا قومی جرگہ کا لیگل کونسل کا بھی وائس چیئرمین ہوں، اور ان کا بھی یہ جو پختونخوا منی پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن ہے ان کا بھی میں لیگل ایڈوائزر ہوں۔ تو ان کا قانونی جو بھی مسئلہ ہوگا تو وہ ہم حکومت کے سامنے رکھیں گے۔ اگر حکومت نہیں مانتی تو پھر ہم عدالت جائیں گے، لیکن اس میں عدالت کا ایک حکم جو اوریجنل حالت میں میرے پاس موجود ہے، اور وہ یہ ہے، آپ لوگ بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، اور اس میں حکومتی جو ادارے ہیں اس کو کلا اس کو منع کیا گیا تھا کہ آپ لوگ تب تک اس میں مداخلت نہ کریں جتنی منی پیٹرول پمپ ہیں، جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو۔ لیکن وہ ادارے اس عدالتی حکم کو نہیں مانتے، تو جب ادارے عدالتی حکم کو نہیں مانتے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم ضروری بات ہے میڈیا کے سامنے آئیں گے، اور یہ جو غربت میں اضافہ کر رہے ہیں اور ہمارا رونا اور دکڑا جو یہ نہیں سنتے، تو ہمارا دوسرا سٹیپ ہوگا احتجاج، اور وہ احتجاج ہم اسمبلی کے سامنے کریں گے، اسمبلی کے بعد ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے کریں گے۔ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہ ہوں، جب تک ہمارے ڈسپنسر یونٹ حکومت نے لے لیے ہیں، قبضے میں لے رکھے ہیں، اگر وہ واپس نہیں کرتے اور ہمیں بحال نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ کاغذی کارروائی کے لیے ہمیں مہلت نہیں دیتے، تو ہم مزید احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے۔ عبداللہ جان، تعلق پشاور سے؟ پشاور میں پختونخوا میں رہتا ہوں، آگے چتراج سے۔ آپ کے ساتھ کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ جی، میرے ساتھ 5 لوگ کام کرتے ہیں، اور میرے ساتھ یہ 5 لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں سب جو یہ لیبر کوڈ ہو گیا، اور کنزیومر ہو گیا، یہ جو پولیس ہو گیا، سب کو میں جو ہے ٹیکس دیتا ہوں۔ کب سے آپ کے مشین پر گورنمنٹ کی طرف سے بین لگایا گیا؟ جی، میں 5-6 سال سے کام کر رہا ہوں۔ یہ کوٹلی محسن خان جو چوک ہے، کوٹلی چوک، اس میں میرا پمپ ہے۔ تو میں نے الائٹ کمپنی سے جو ہے نا وہ اپروول لیا ہے، اور یہ ابھی بول رہے ہیں کہ یہ بینڈ ہوا ہے سارے ٹیکس میں۔ اب کتنے دن ہوئے آپ کا پمپ بند ہے؟ یہ میرا ہفتہ ہو گیا۔ ایک ہفتے سے آپ 6 گھرانے جو ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ شکریہ سر، زما حبیب نوم دی، او په 2019 کې موږ پمپ کولاو کړی دی، پټرول پمپ څه ته وایي؟ په 2019 کې پټرول پمپ کولاو کړی دی، او د هغې چې کومه یونیورسي وه د کپنۍ د طرفه ما 6 لک روپۍ جمع کړي دي اسکروان ته، هغو موږ ته یونیورسي را کړی دی، یا پر لیټر چې ورته وایي، او هغه ما بیا د ډیس سره باره نقشې هر څه جمع کړي دي، ډیس په 38 کې هغه ما فایل ایستلی دی، هلته پروت دی، هغو مخکې نه دی فارورډ کړی، وایي په دې کپنۍ په اسکروان باندې 2016 نه بین دی، په پی ایس او باندې هم د 2016 نه بین دی، خو زموږ یونیورسي مخکې نه فارورډ کېږي، او په پی ایس او باندې دا په رنګ روډ باندې بل اوس نوی پمپ کولاو شو او یونیورسي ورته جاري کېږي. دا ولې اخر موږ څه ګناه کړې؟ زموږ نه ډسپنسر هم وړی دی چې 7 لک روپۍ تاوان نه راغلی.